السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا دن قریب ہے اور عید کے حوالے سے بہت سے بھائیوں کے سوالات آ رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہم عید کی نماز کس طریقے سے ادا کریں گے؟ کیا ہم اپنے گھروں پر جماعت کے ساتھ یا تنہا عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس کی کیا صورت ہے؟ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائی جائیں۔ تو آج میں آپ کو نماز عید کے حوالے سے اس لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے ادا کریں گے ان تمام چیزوں کی ساری تفصیل بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی مکمل طریقے سے دیکھیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو نماز عید کے حوالے سے فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو بہار شریعت میں بھی یہ موجود ہے اور در مختار میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ شخص اپنے گھر میں 2 رکعت نماز ادا کرے یا عید کی نماز عیدگاہ میں یا مسجد میں ہو جانے کے بعد 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کرے۔ چونکہ مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز ادا ہونے کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں چاشت کی نماز کے حوالے سے بے پناہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاشت کی 4 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ آپ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں اور دھارا 144 کے نافذ ہونے کی وجہ سے آپ مسجدوں میں نہیں جا سکتے، گنتی کے چند افراد مسجد میں جا سکتے ہیں یا عیدگاہ میں 4-5 افراد جا کر کے اپنی عید کی نماز ادا کر لیں، اور آپ کے محلے میں آپ کے ایریے میں جو بھی مسجد ہو آپ اس مسجد کے عید کی نماز کا وقت معلوم کر لیں۔ مثال کے طور پر کہیں پر عید کی نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے 7 بجے، تو تقریباً 15 سے 20 منٹ میں عید کی نماز ختم ہو جائے گی اور آپ 7:15 بجے یا 7:25 پر آپ اپنے گھر میں چاشت کی یہ 4 رکعت نماز ادا کریں۔ یا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک چیز یہ بھی مروی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے نہ تو گھر میں کچھ ادا فرمایا کرتے تھے، کوئی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نہ ہی عیدگاہ میں کوئی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہاں، جب آپ اپنے گھر پر پہنچ جاتے تو 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ سے ممکن ہے تو چاشت کی وہ 4 رکعت نماز ادا کریں، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ 2 رکعت نماز جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے وہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ہاں، آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر 4 رکعت آپ پڑھتے ہیں تو 4 رکعت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا، اور 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کا ثواب کم ہوگا۔ اب اس کی نیت کریں گے، کیسے کریں گے، کیا اس کی جماعت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے، اس بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ نفل نمازوں کے حوالے سے جو علماء کرام اور فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نفل نمازوں کو تنہا پڑھنا بہتر اور پسندیدہ ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ بھی نفل نماز پڑھی جائے تو نفل نماز ہو جائے گی، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد موجود ہے جو امامت کے قابل ہے، جو جماعت کرا سکتا ہے، تو اپنے گھر میں آپ جماعت کریں اور جماعت کے ساتھ یہ 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز جو میں نے بتایا ہے ان دونوں کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو 4 رکعت یا 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی وہ عید کی نماز نہیں ہوگی۔ عید کے بدلے میں وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ نیت کریں گے تو عید کی نیت نہیں کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے نیت کریں، نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگر آپ یہ 4 رکعت نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کی جگہ پر 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے نیت کریں، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اس میں چونکہ جب ہم عید کی نماز اپنے عیدگاہ میں یا اپنی مسجدوں میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس میں ہم تکبیر بھی کہا کرتے تھے، اور چونکہ یہ نفل نماز ہے اس میں تکبیر نہیں کہہ سکتے ہیں، تو
حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے اس کے حوالے سے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ یہ 4 رکعت یا 2 رکعت نماز اپنے گھر میں ادا کرنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جائے، چونکہ جو نماز عید میں وہ تکبیر کہی جاتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہوتا تھا۔ تو جب ہم اپنے گھر پر یہ 4 رکعت نماز ادا کریں گے یا 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو اس کے بعد بھی آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر یا وہ تکبیر تشریق ہی جو عید اور بقرہ عید کے دن پڑھی جاتی ہے، آپ وہی پوری تکبیر تشریق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر میں عید کی نماز نہ تنہا پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے لیے تو جمعہ کا بدل ظہر تھا اور جمعہ کے بدلے میں آپ ظہر پڑھ سکتے تھے، لیکن عید کا بدل کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے صرف اور صرف اس کی جگہ پر علماء کرام اور فقہاء کرام نے نفل نماز کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے۔ لہٰذا جو لوگ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے آپ اپنے گھروں میں جمعہ کی نماز قائم کر سکتے تھے اسی طریقے سے عید کی نماز قائم کر سکتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کے بہکاوے میں آپ نہ جائیں۔ آپ اپنے گھر پر یہ چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھیں یا پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس طریقے سے اگر 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور آپ کا یہ 4 رکعت پڑھنا، یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ سیم ٹو سیم ثواب وہی مل جائے گا جو آپ کے عید کی نماز پڑھنے پر ملا کرتا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک مروی ہے، صحابہ کرام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں حاضر ہیں، کچھ افراد ایسے تھے جو جنگ میں شرکت نہ کر سکے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی وہی ثواب پائیں گے جو ثواب آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ہمارے ساتھ تو جنگ میں شریک بھی نہ تھے اور یہ نیک کام جو ہم نے کیا ہے وہ نیک کام وہ کر بھی نہ سکے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ ثواب کیسے عطا فرمائے گا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ معذور تھے، لیکن ان کا دل جو تھا وہ ہماری طرف ہی لگا ہوا تھا، اور وہ اس جنگ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے دل میں بیتاب تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے عید کی نماز ہم میں سے سب کی یہی خواہش ہے کہ اگر اجازت ہوتی اور دھارا 144 نافذ نہ ہوتا تو ہم اپنی عیدگاہوں میں یا اپنی مساجد میں جا کر کے نماز عید کو ادا کرتے، تو چونکہ ہماری نیت اور ہمارے دل اسی طرف لگے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ اپنے گھر میں چاشت کی 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے پڑھیں یا پھر 2 رکعت نماز وہ بھی نفل کی نیت سے پڑھیں، اور لاسٹ میں آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کر دیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آپ اس کلپ کو اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔